کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے یہ کلام پیش کیا تھا اپنے قوانین، تم سب نے منع کر دیا تھا، اٹھایا کس نے تھا؟ انسان نے اٹھایا. تو اب میں کیا بنانے جا رہا ہوں خلیفہ؟ اسی کو انسان کو بنانے جا رہا ہوں. صحیح. کہا کہ یہ لوگ سب ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ایک کمرے میں 2 کمرے کا فلیٹ ہے اور مجھے ایک کمرے میں بند کر کے کہتے ہیں سبق یاد کرو. وہ ہر 2 نمبر کام کے اندر لگا ہوا، اور اگر اس کی کوئی کمپلین آ جائے تو ابا جان بولتے تھے کہ نہیں یار اس کو جو ہے نا کوئی کچھ نہیں بولے گا، یہ ہمارا وہاں کا پیکیج ہے. تو فرمایا گیا کہ تم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی. تو روشنی تو آنی تھی. وہ تو فرا ہے. 20-25 سال سے ہم دوست ہیں آپس میں، اور میں آپ سے کہوں کہ یار میں آپ کا نام بھول گیا ہوں، تو آپ کہیں گے یار دوستی کیسی تھی ہماری کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو کا نام بھی نہیں جانتے. تو یہ واقعی ایک حافظ قرآن کی معراج یہی ہے، یعنی یہ مقصود ہو جاتا ہے، والدین بھی اس پہ مطمئن ہو جائیں، اور یہ اس کے لیے بس اطمینان کی حد ہے کہ بس یہی کافی ہے ہمارے لیے کہ ہمارے بچہ اتنا پکا حافظ ہے. ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ 6 روزہ 3 روزہ تراویح 10 روزہ تراویح اور وہ جو پڑھتے رہتے تھے غفورا شکورا سمجھ میں آتا تھا. یعنی دیکھتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ دنیا میں جو حفاظ کی تعداد ہے، پاکستان ان میں کہیں ٹاپ میں آتا ہے، شاید مجھے ایگزیکٹ نہیں پتہ، لیکن 2-4 کنٹریز میں پاکستان ہے، ملیشیا انڈونیشیا کے بعد شاید پاکستان ہے. آبادی بھی بڑی ہے تو اس لحاظ سے ہمارے یہاں حفاظ قرآن بڑی تعداد میں ہوتے ہیں. میرے خیال میں اتنا متشدد نہیں ہونا چاہیے. اچھا. اور قرآن کی آیات کو غلط معنی بھی نہیں پہنانے چاہیے. صحیح. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. وہ تو پھر والدین کا گریبان پکڑ لے گا، والدین کا دامن پکڑ لے گا. والدین اگر جنت میں جا رہے ہوں گے تو وہ حافظ بچہ بولے گا اللہ میں جہنم میں جا رہا ہوں، یہ والدین جنت میں کیسے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا نا انما الاعمال جب آپ نے نیت کر لی کہ میں اس راستے میں قدم رکھ چکا ہوں، اب آپ نے 1 پارہ کیا، 1 رکوع کیا، 2 پارے کیے، 10 پارے کیے، اس راستے میں آپ مکمل نہیں بھی کر سکے تو السلام علیکم خواتین و حضرات، جاگ پوڈ کاسٹ کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی اس خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اب رمضان المبارک کی آمد ہے، اور رمضان کی آمد کے ساتھ ہی حفاظ اکرام اور مسجدوں کی آباد ہونے کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تراویح کی ایک بہار آ جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. لیکن جہاں یہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہے، وہیں بہرحال ایک بڑا مسئلہ ان حفاظ قرآن کا بھی ہے کہ جو قرآن تو حفظ کر لیتے ہیں، ان کے والدین بڑے شوق سے ان کو حفظ کرواتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جتنی تیزی کے ساتھ اور جتنی بڑی تعداد میں ہمارے یہ ننھے بچے اور بڑی تعداد میں طلباء حفظ کرتے ہیں، بھولنے کا ریشو بھی اتنا ہی زیادہ ہے. اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ ایک اہم مہمان موجود ہیں جو ایک ادارے کے مہتمم ہیں، اور اپنا تعارف بھی انشاءاللہ وہ خود ہی کروائیں گے. تو ہم نے ان کو زحمت دی ہے کہ وہ آج اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کریں، اور اس موضوع کے اوپر جو شاید ان ٹیپ موضوع ہے، عام طور پہ ہمارے یہاں یہ موضوع شاید ڈسکس نہیں ہوتا، لیکن بڑا اہم موضوع ہے سوسائٹی کا اور معاشرے کا، وہ ہم ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا حبیب حنفی صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ تعارف اپنا کرائیں اور اپنے ادارے کا بھی کرائیں، اور اس کے بعد پھر ہم اس موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. جزاک اللہ. سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے یہاں مدعو کیا اور ایک اہم موضوع کے اوپر، اور یقیناً ہم سب کی جہاں یہ دلچسپی کا باعث ہے وہاں پر یہ ایک ہماری ذمہ داری بھی ہے، اور اسلام کے حوالے سے بھی ہم سب کی ایک ذمہ داری ہے کہ قرآن اور اس کے حقوق. میرا تعلق ایجوکیشن سے ہے، اور ایک ادارہ ہے جس کو ہم چلا رہے ہیں، رن کر رہے ہیں، جامعۃ الامام نعمان بن ثابت. ٹھیک. اور گزشتہ 18 سال سے الحمدللہ یہ ادارہ چل رہا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یوں سمجھ لیجیے کہ قرآن کی خدمت ہے، کہ ایسے علماء، ایسے اسکالرز، ایسے مبلغین کی تیاری جو دور جدید کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، کیونکہ اسلام کے اوپر یہ الغار ہے، اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے یقیناً ایسے افراد کی ضرورت ہے کہ جو اس کا دفاع بھی کر سکیں اور پیش قدمی بھی کر سکیں. یعنی اسلام کو تو غالب آنا ہے، لیکن اس کے لیے جو رجال کار ہیں، جو افراد کار ہیں، ان کی تیاری جو ہے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہم سب کے لیے. تو کیا ہم ایسے ادارے بنا رہے ہیں، ایسے افراد کو تیار کر رہے ہیں،
یہ ہم سب کے سوچنے کا کام ہے. اچھا، تو جامعہ نعمان کا بھی سلسلہ اسی لیے شروع کیا تھا 18 سال پہلے, اور اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ یہاں پر پری پرائمری یعنی کہ اسکول سے آغاز ہو, پھر اس کے ساتھ اس کو قاعدہ ناظرہ پڑھایا جائے, پھر اس کو جب وہ 3 کلاس پڑھ لے تو اس کو حفظ میں شفٹ کر دیا جائے, اور حافظ قرآن وہ 2-3 سال میں الحمدللہ بچے حفظ کر لیتے ہیں, تو پھر اپنی جو عصری علوم ہیں 6ٹھی کلاس سے وہ پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں. تو اسی طرح وہ قرآن کو جو ہے وہ حفظ بھی کرتے ہیں, اس کا ترجمہ بھی سیکھتے ہیں. پھر 6ٹھی کلاس سے تعلیم القرآن کتاب ہے تو اس کا فہم, اس کی تفسیر, اور پھر جب وہ 9 میٹرک میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ درس نظامی جسے ہم کہتے ہیں کہ اسکالر کا جو ایک پورا کورس ہے عالم کا 8 سالہ, وہ ہم اس کو مکمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ مدارس کی ایک بڑی تعداد اس وقت ملک میں موجود ہے اور سبھی یہی کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, قرآن سے جوڑنے کا, قرآن پڑھانے کا, حفظ کا, ناظرہ کا, درس نظامی کا. تو آپ کے ذہن میں کیا خیال آیا کہ ہم بھی ایک ادارہ بنا دیتے ہیں؟ اور مطلب اتنے سارے موجود تو تھے, پھر آپ نے کیا, مطلب میں اگر پوچھوں کہ آپ کے اس ادارے میں اور باقی اداروں میں کوئی ڈفرینس, یعنی وہ کیا کی فیچر ہیں یا کی جس کو بولتے ہیں کہ یو ایس پی کہتے ہیں, یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے کہ یہ ہمارا, جی ہم نے یہ سوچ کے یہ ادارہ شروع کیا تھا اور یہ ہمارے مقاصد میں یہ مقصد سب سے واضح ہے؟ جی, بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا. ادارے تو بہت سارے ہیں اور الحمدللہ بہت سارے ادارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں جن سے ہم خود سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ جہاں کوئی اچھا کام ہو رہا ہو اس کو آپ حاصل کریں, جسے ہم کہتے ہیں کہ خذ ما صفا داما قدر, جو اچھی چیز ہے اسے لے لو, اور جو آپ کو اچھا نہیں لگتا, جو اچھی چیز آپ کو نہیں لگتی, اسے چھوڑ دیجیے. تو ظاہر سی بات ہے بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں. زمانے طالب علم میں جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے ذہن میں خیال آتا تھا کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں یا ہمارے پاس جو آس پاس ہمیں ارد گرد میں جو ادارے نظر آ رہے ہیں وہ روایتی کام کر رہے ہیں, روایتی حفاظ تیار ہو رہے ہیں, روایتی علماء کرام تیار ہو رہے ہیں, اور بہت چند معدود ہیں, بہت چند ایسے ادارے ہیں کہ جو بہت پروجیکٹڈ کام کر رہے ہیں, کوئی ایک ویژنری جسے کہتے ہیں بامقصد کام کر رہے ہیں. تو ہماری خواہش یہ تھی کہ ہم بھی حفظ کرواتے ہیں, ہم بھی اسکول پڑھاتے ہیں, ہم بھی اردو میڈیم, انگلش میڈیم, اور جو آپ جو اس کے ساتھ سلوگن لگاتے ہیں وہ ساری چیزیں یقیناً اس معاشرے کی ضرورت ہے, انگلش بھی, عربی بھی, اردو بھی. لیکن جو اسلام کو جو چیلنجز درپیش ہیں تو اس کے لیے تو ہم کوئی تیاری ایسی نہیں کر پا رہے کہ ہم پیش کر سکیں کہ ہاں یہ جو افراد ہیں وہ آگے جا کر لیڈ کر سکیں گے, امامت اور قیادت کا فریضہ سر انجام دے سکیں گے. تو تعلیم تو سارے ہی دے رہے ہیں, ہمارا مقصد یہ تھا کہ لیڈرشپ تیار ہو, اور لیڈرشپ اس وقت تیار ہوگی جب وہ دونوں طرف جو ہے نا مہارتیں اور عبور رکھتے ہوں گے, یعنی کہ وہ دینی علوم میں بھی, یعنی کہ قرآن اور حدیث اور ماخذ پہ بھی ان کی گرپ ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو عصری علوم ہیں, جو سوشل سائنسز ہیں. تو اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ درس نظامی نہ ہو, صرف حفظ نہ ہو, بلکہ اس کے ساتھ اس کی پوری ایک ایجوکیشن ہو, عصری علوم ہو. اس کے ساتھ پھر وہ میٹرک, انٹر, گریجویشن, ماسٹر, ایم فل, پی ایچ ڈی تک ہم اسے رہنمائی دیتے ہیں, اور اس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, اس کو آگے بڑھاتے ہیں, اس کو آئیڈیاز دیتے ہیں. تو پھر وہ جو بچے تیار ہوں گے انشاءاللہ, یہ کہ پھر وہ دور جدید کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک پوڈ کاسٹ خود آپ کے ادارے کے لیے بھی ایک پوری پوڈ کاسٹ جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ ضروری ہوگی. اللہ کرے ایسا ہو کہ یہ پیغام پہنچے. نہیں, انشاءاللہ ہم کریں گے, انشاءاللہ اس کو کریں گے. بلکہ ہمارا ارادہ ہے کہ کسی دن, ابھی ہم یہ بھی ہمارے پلان میں ہے کہ انشاءاللہ ہم مختلف اداروں کا وزٹ بھی کریں گے جو اس کے لیے کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم آپ کے ادارے بھی آئیں گے اور اس کو بھی ناظرین کو دکھائیں گے. آج جو ہمارا خاص موضوع ہے وہ کیونکہ حفظ قرآن کے حوالے سے ہے, یا حفاظ جو ہیں, عام طور پہ جب بھی میں دیکھتا ہوں کہ نئے نئے والدین بنتے ہیں, جو خواتین و حضرات ہوتے ہیں, نئے نئے مائیں ہوتی ہیں, ابا جان نئے نئے ہوتے ہیں, تو اور ان کے یہاں بیٹا ہو جاتا ہے یا کوئی نئی اولاد آتی ہے, ایون بیٹی بھی ہو جاتی ہے, تو بظاہر جن کو ہم کہتے ہیں کہ دنیا دار لوگ ہیں, دنیا دار سے مراد ہے کہ ان کے یہاں وہ اس طرح کا دینی ماحول نہیں ہوتا گھر میں, ان کے بھی دل میں ایک خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا یہ بچہ جو ہے نا اس کو ہم حافظ قرآن بنائیں گے. اور وہ لوگوں سے ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ یار میری یہ خواہش ہے بس. وہ یعنی میں نے دیکھا کہ لوگ نماز نہ بھی پڑھ رہے ہوں, یعنی ایک بندہ ہے جو بے نمازی ہے, اس کو آپ کئی دفعہ متوجہ بھی کریں تو وہ بولتا ہے یار اللہ سے دعا کریں, اللہ توفیق دے. لیکن جب بچے بولتے نہیں یار میری بڑی خواہش ہے کہ میرا بچہ نا حافظ قرآن بنے, اور وہ اس کے لیے ایفرٹ بھی کرتے ہیں, کوششیں بھی کرتے ہیں, پڑھاتے بھی. تو پہلے تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ حافظ قرآن بننا یہ کوئی فرض کفایہ ہے, ہر گھر میں کوئی ایک آدھ کا حافظ ہونا ضروری ہے, یا محلے میں ایک آدھ کا حافظ ہونا ضروری ہے, یعنی اس کی شرعی
اور قرآن اور حدیث کی روح سے کیا اہمیت ہے؟ پہلے تو یہ ہمیں پتہ چل جائے کہ بھائی لازم بھی ہے یا لازم کچھ اور ہے، اور یہ اگر ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. یعنی میں اس کے حوالے سے کچھ جاننا چاہ رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث کی روح سے اس کی کیا اہمیت ہے، کیا معاملہ ہے جو حفظ قرآن کا ہے. بڑا دلچسپ سوال پوچھا آپ نے، آغاز ہی آپ نے ایسا کیا. دیکھیں قرآن مجید میں سارے سوالوں کے جواب موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو تخلیق کیا، پھر یہ زمین بنائی، اور پھر انسان کو، یعنی کہ زمین کائنات تو بہت لاکھوں سالوں سے ہے، مطلب اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا انسان، کہتے ہیں لاکھوں سالوں سے اور جو بھی کروڑوں سال ہیں. ہاں زمین کی پھر جو تخلیق ہوئی ہے، پھر زمین کے اوپر انسانوں کو بسانے کا جو فیصلہ ہوا اللہ تعالیٰ نے کیا، وہ پوری ایک سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 میں اللہ رب العالمین نے اس کا پورا ایک نقشہ کھینچا ہے کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا. اللہ تعالیٰ نے ساری ارواح کو جمع کیا. میں بہت اہم پوائنٹ آپ کی طرف اٹھا رہا ہوں کہ بہت میرے خیال میں کہ ہمارے ذہن کھل جانے چاہیے اس حوالے سے کہ ہم یوں ہی جو ہے نا اشرف المخلوقات نہیں بن گئے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے ساری مخلوقات کو جمع کیا، اور ان کو جمع کرنے کے بعد جس میں انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، فرشتے بھی تھے، آسمان زمین پہاڑ سب تھے. اللہ کہتا ہے انا عرضنا الامانۃ، ہم نے یہ بارے گراں، یہ امانت، یہ اپنے احکامات، یہ اپنے جو اپنا پورا منصوبہ تھا، یہ سارا ہم نے پیش کیا ساری مخلوق کے سامنے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، بڑی بڑی مخلوق کے نام لیے، نہیں 7 بڑے بڑے آسمان، زمین، پہاڑ، جنات، جمادات، نباتات، انسان، فرشتے. اللہ کہتے ہیں فابینا ان یحملنها، سب نے انکار کر دیا کہ اللہ ہم اس کو نہیں اٹھا سکتے. واشفقنا منہا، اور ڈر گئے اتنی بڑی ذمہ داری کو دیکھ کے. یعنی کہ اللہ کی تعلیمات، یعنی کہ وہ چاہے توریت کلام اللہ وہ کسی زمانے میں سے توریت کہا جاتا تھا، زبور کہا جاتا تھا، انجیل تحریف ہو گئی تو وہ قرآن کی شکل میں موجود ہیں تو اللہ کی تعلیمات کہ یہ میرے احکامات ہیں، یہ میرے قوانین ہیں، اس کو کون اٹھائے گا، اس ذمہ داری کو کون اٹھائے گا. اللہ کہتا ہے سب نے منع کر دیا. اللہ کہتا ہے وحملها الانسان، انسان نے کہا کہ میں اس ذمہ داری کو اٹھاؤں گا. اللہ ہمیں یاد دلا رہا ہے جو ہمارے تحت شعور کے اندر، اللہ کہہ رہے تمہیں یاد نہیں ہے، میں تمہیں یاد دلا رہا ہوں. صحیح. تو اللہ رب العالمین تو جو کہا اس کا فرمایا ہوا سچ ہے، ہم سب کو یقین، ہم سب یقین رکھتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ یہ ذمہ داری میں نے تمہارے پر ڈالی نہیں تھی، یہ ذمہ داری میں نے لی تھی، میں نے تو پیشکش کی تھی. انا عرضنا الامانۃ، اللہ کہتا ہے میں نے پیشکش کی تھی. سب نے منع کیا تھا، تم بھی منع کر دیتے کہ بھائی یہ ذمہ داری میں نہیں لوں گا جس طرح یہ لوگ نہیں لے رہے. سورہ حشر میں ہے نا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو یہ قرآن کے جو ایک بوجھ ہے اور اللہ کے خوف سے اور ہیبت سے، خشیت سے پھٹ جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو پہاڑ نے بھی منع کر دیا. اللہ نے دیکھا کہ یہ 6 فٹ کا 5 فٹ کا انسان ہے، 6 پدی اور 6 پدی کا شوربہ، یہ کہہ رہا ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری میں اٹھاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا انہ کان ظلوما جہولا. دیکھو انسان کتنا ظالم ہے اور کتنا جاہل ہے. اچھا اس میں 2 پہلو ہیں. ایک تو بڑا لطیف نکتہ ہے اس کے اندر کہ آپ نے کہا کہ یہ 100 کلو کی بوری ہے، اس کو ذرا تیسری منزل پہ چڑھانا ہے. سارے باڈی بلڈر تھے جو بڑے بڑے لوگ تھے 6 فٹ کے، انہوں نے منع کر دیا. اور ایک 3 سال کا بچہ کہہ رہا ہے یہ 100 کلو کی چاول کی بوری ہے، آٹے کی بوری ہے، میں چھت پہ پہنچا دوں گا. تو آپ ایک تو شاباشی بھی دیں گے اس کو، بولیں گے کیا تم نے اپنے سر پال لیا بھائی. ہاں کہ بھائی تم ہو تو 6 پدی اور تم 3 سال کے ہو اور تم کہہ رہے ہو تمہیں معلوم بھی ہے. تو اللہ نے ایک لطیف نکتہ ہے اس کے اندر کہ انہ کان ظلوما جہولا. ہم کہیں گے بیٹا آپ اپنی جان پر ظلم مت کیجیے، یہ تو بہت بھاری ہے، کیوں ہلاکت میں ڈال رہے ہو. اور جہولا مطلب تم ابھی چھوٹے ہو، تمہیں میتھمیٹکس نہیں پتہ، یہ 100 کلو ہے، یہ 100 مطلب کوئی گرام نہیں ہے کہ تم نے جیب میں رکھا اور ٹافی کی طرح لے گئے. ایک تو یہ لطیف نکتہ ہے، یہ ایک رائے ہے، مطلب ایک آیت ہے اس کے اندر ایک لطیف نکتہ ہے. کیونکہ یہ سوال تو ہمارے ذہن میں آتا ہے نا کہ جب سب نے منع کر دیا کہ یہ ذمہ داری ہم نہیں اٹھائیں گے اور انسان نے کہا کہ یہ ذمہ داری میں اٹھاؤں گا، تو الٹیمیٹ ہونا کیا چاہیے تھا. آپ نے کہا مجھے پانی پلاؤ، کسی نے نہیں پلایا. ایک 2 سال کا بچہ کیا اور کہا کہ میں آپ کو پانی پلاؤں گا، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ شاباشی دیں گے نا. تو شاباشی تو نہیں دی، یہاں تو کہا ظلومن جہولا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر ایک لطیف نکتہ تو یہ ہے
دوسری اس میں اہم پہلو یہ ہے کہ اللہ جس پر ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ، اور یہ زیادہ ایک مضبوط پہلو ہے اس کے اندر، کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جب سب نے انکار کیا تھا اور تم نے یہ ذمہ داری اٹھا لی تھی، تو جب تمہیں ہم نے ذمہ داری دی، تمہیں ہم نے خلیفہ بنایا، ہے نا، سورہ بقرہ آیت نمبر 30، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. کیوں خلیفہ بنانے والا ہے اللہ تعالیٰ؟ چونکہ سورہ احزاب کی جو آیت نمبر 72 میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے یہ کلام پیش کیا تھا، اپنے قوانین تم سب نے منع کر دیا تھا، اٹھایا کس نے تھا؟ انسان نے. تو اب میں کیا بنانے جا رہا ہوں خلیفہ؟ انسان کو بنانے جا رہا ہوں. تم اٹھا لیتے تو تمہیں بناتا، جنات اٹھاتے جو ابلیس نے انکار کیا، تو بھائی تم بھی تو وہاں موجود تھے، ابلیس سے کہا تم نے کیوں نہیں اٹھایا؟ تو جب تم لوگوں نے نہیں اٹھایا تو اب بننا کس کو ہے؟ انسان کو خلیفہ بننا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں انسان کو اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. ٹھیک. تو فرشتوں نے کہا کہ جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. فرشتوں نے سوال پوچھا کہ آپ زمین میں انسان کو بنا رہے ہیں، بہرحال اس نے اٹھا تو لیے ذمہ داری، لیکن یہ ہے بڑا بدماش، مطلب اس کے اندر نا بڑی کھنکھناتی مٹی ہے، اس کے اندر ہے شرارت. یہ کیا کرے گا؟ یہ یفسد فیہا، یہ زمین میں فساد پھیلائے گا، خون خرابہ کرے گا، وہ یسفک الدماء، اور خون بہائے گا، گلے کاٹے گا، یعنی کہ دوسروں کے تو چھوڑیں اپنے بہن بھائیوں کی وراثت بھی کھا جائے گا. مطلب یہ اتنا ظالم ہوگا، جابر ہوگا، خون بہائے گا، فساد پھیلائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب آپ اس کو سمجھیں. اب سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کو جب آپ ملاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب ہم نے وہ ذمہ داری اٹھائی تو اللہ نے ہمیں کیا بنایا؟ زمین میں خلیفہ بنایا. اور پھر وہ اس کے پاس پوری ایک سورہ بقرہ میں پوری تفصیل ہے اس کی کہ پھر کس طرح وہ زمین پر آیا اور آج سجدہ کرنے کو کہا تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور وہ راندہ درگاہ ہو گیا، اس کو کہا کہ اتر جاؤ یہاں سے. لیکن اب ان دونوں کو جب آپ ملاتے ہیں تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کہاں اتارتا ہے؟ زمین میں اتارتا ہے. اور کیا بنا کے اتارتا ہے؟ خلیفہ. اب آپ چلے جائیں سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 پہ چلے جائیں. اللہ کہتا ہے کہ انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون. یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور یہ قرآن ہم نے کس کو دیا؟ انسان کو دیا. اس کے بدلے میں اس کو کیا بنایا؟ خلیفہ بنا کے کہاں اتارا؟ زمین پر. اب جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ نے اپنے ذمہ لیا. تو جب اللہ اپنے ذمہ لے گا تو وہ الٹیمیٹ وہ شفٹ کہاں چلا جائے گی؟ جیسے اس ادارے کے کسی ذمہ دار نے کہا کہ یہ ہم کام کریں گے، تو سارا اسٹاف یہ سمجھ جائے گا کہ چونکہ ہمیں اس کام کے لیے رکھا ہے تو وہ جس نے میں ادارے کا معتمم ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں اپنے ادارے کے اندر قرآن حفظ کرواؤں گا، تو جب میں قرآن حفظ کرواؤں گا بولوں گا تو وہ سارے جو قاری صاحبان ہیں، علماء کرام ہیں، وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ کام کس کو کرنا ہے؟ قاری صاحب نے کرنا ہے نا، میں نے تو حفظ نہیں کروانا، میں تو ذمہ دار ہوں، میں نے تو خلیفہ بنایا نا اپنے نیچے جو اپنے ذمہ داران. اللہ تعالیٰ جب کوئی ذمہ داری لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کا مطلب یہ کہ میں نے اپنا خلیفہ بنایا ہے اور انسانوں کو یہ کام کرنا ہے. اب کس کو کرنا ہے یہ تو پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو انسانوں میں سے اب یہ ذمہ داری جس نے اٹھائی ہے تو وہ کس کا کام کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام کر رہا ہے. تو ہم اس کو فرض عین نہیں کہہ سکتے، ہم اسے کہیں گے فرض کفایہ. چونکہ اللہ کو زمین پہ اپنا نظام چلانا ہے، ہر آدمی حافظ قرآن نہیں بن سکتا، ہر آدمی عالم دین نہیں بن سکتا. اب کچھ لوگ ہونے چاہیے، جسے آپ نے کہا نا کہ والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کو بنائیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے، یعنی کہ اچھی خواہش ہے. کچھ لوگ منت مان لیتے ہیں، کچھ لوگ قسم کھا لیتے ہیں، کچھ لوگ ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہماری اولاد ہوگی، لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، جو بھی ایکس وائی زیڈ، تو ہم اسے حافظ بنائیں گے یا عالم بنائیں گے. تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ اس پہ جبر نہیں کرنا چاہیے. اس کے کچھ پری ریکوزٹ بھی ہے نا. مطلب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ تو ان کی خواہش تو سر آنکھوں پر اور ارادے پہ بھی نیکی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک تو یہ اس کے پری ریکوزٹ کچھ ہونے چاہیے نا. اب آپ ایک کہیں یعنی آپ کے ادارے میں کوئی آ رہا ہے یا ابھی ہم ایک پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، اس کے کچھ پری ریکوزٹ ہیں. ان سب کو پتہ ہی اکوپمنٹ ہونے چاہیے، یہ طریقہ ہوگا، ایسا کمرہ ہوگا، ایسی لائٹنگ ہوگی، اس کے بعد آپ یہ کام کر سکتے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک والدین کو کیسے یہ اندازہ کرنا چاہیے، یا کیونکہ عام طور پہ یقیناً کہتے ہیں کہ عالم کا شیطان بھی عالم ہوتا ہے، اور جو بچہ حفظ کرتا ہے اس کے ساتھ بھی شیطان اور زیادہ لگ جاتا ہے. لیکن وہ بچے میں شوق ہو نہ ہو، بیچارے بچے کو زبردستی وہ جا رہے ہوتے ہیں، کسی طرح والدین کے بھی جبر ہوتا ہے کہ نہیں اس کو تو ہم نے ہر حال میں حفظ کرا کے ہی چھوڑنا ہے،
اس کا دل نہیں لگ رہا ہوتا, مدرسے میں بھی نہیں لگ رہا ہوتا, گھر میں بھی اماں, اچھا ان کی والدین کی خواہش ہوتی ہے بھائی یہ کسی طرح ہمیں جنت میں لے آنے کے قابل کر دے. یعنی یہ ایک مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ یار ایک بچہ ایسا ہو کہ ہم کچھ بھی کرتے رہیں آخر میں وہ ہمیں ہماری بخشش کا ایک ذریعہ ہو. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے محلے میں نا ایک صاحب تھے, انہوں نے اپنے بیٹے کو حفظ کروا دی. اب ان کا بیٹا ان کا باقی بیٹے سیدھے بیچارے, جس بچے نے حفظ کیا وہ ہر 2 نمبر کام کے اندر لگا ہوا, اور اگر اس کی کوئی کمپلین آ جائے تو ابا جان بولتے تھے کہ نہیں یار اس کو جو ہے نا کوئی کچھ نہیں بولے گا, یہ ہمارا وہاں کا پیکیج ہے, اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. تو یہ جو ہے معاملہ, مطلب ایک تو کس طرح اس کا انالیسس کریں کہ یار یہ بچہ واقعی یہ حفظ کرنا چاہ رہا ہے, یا چلیں کسی وجہ سے اس کی دلچسپی نہیں ہے تو دلچسپی کیسے پیدا ہو, یا اندازہ ہو گیا عدم دلچسپی ہے تو اس کو چھوڑا دیں, یا زبردستی ایک بچہ چلا گیا تو اس کو حفظ کروانا لازم ہے, جتنا کرا لیا اتنے پہ اکتفا کر لیں. یہ کیا ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ کے خیال میں؟ آپ سوالات بہت زبردست قسم کے لے کر آئے. اچھا دیکھیں, اس میں غلط پرسیپشن ہے, یا میں یوں کہوں گا کہ احادیث کو غلط کوٹ کیا جاتا ہے. اچھا ہاں دیکھیں, پہلے تو میں نے بتا دیا فرض عین نہیں ہے نا, یہ فرض کفایہ ہے. یہ جو کرے گا وہ اللہ کا مقرب ہوگا, ہے نا. جو کرے گا, جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون, کہ کیوں نہ ہوا کہ ہر بستی میں سے کچھ لوگ نکلتے, دین کا علم حاصل کرتے, دین سے مراد قرآن و سنت یا ماخذ پہ دین کا شعور حاصل کرتے, تفقہ حاصل کرتے, سمجھ حاصل کرتے, اور پھر وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ, یعنی کہ پھر اپنی قوم کو جا کر, اپنی بستی میں جا کر, اس علاقے میں جہاں پہ وہ رہتے ہیں, جو بستے ہیں اس دنیا کے اندر, یا اس بستی میں, اس شہر میں, لوگوں کو ڈرائیں, دین کی طرف لے کر آئیں. تو اللہ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ سب لوگ نکل جائیں, سب لوگ عالم بن جائیں, سب لوگ حافظ بن جائیں, لیکن یہ ضرور کہا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ کچھ لوگ نکلتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب ایک بستی میں پتہ چلا کہ یہاں پر عالم نہیں ہے, یہاں پر کوئی حافظ نہیں ہے, تو فرمایا کہ تم لوگوں نے اپنے درمیان میں سے کچھ لوگوں کو تیار کیوں نہیں کیا, جس طرح تم باقی چیزوں کے لیے تیار کرتے ہو, کاروبار میں دکان پر گلے پہ بٹھاتے ہو, تو ہے نا, اس کو آپ کاروباری بنا رہے ہوتے ہیں, اس کو آپ ڈاکٹر بنا رہے ہوتے ہیں. اچھا اس کے بعد اب جو دوسری اہم بات جو آپ نے کی نا, کہ اہم چیز جو پہلو یہ ہے کہ ہم نے ارادہ تو کر لیا لیکن اس کی تیاری ہم نے کیا کی. مجھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا. جو حضرت ان کی جو والدہ تھی نا, وہ چاہتی تھی کہ امام شافعی جو حافظ بنے, عالم بنے, دین کا تفقہ حاصل کرے. ہاں تو حضرت امام شافعی نے تو کہہ رہے نہیں, میں نے تو کھیلنا ہے, وہ بننے کے لیے تیار ہی نہیں. اب ان کی والدہ لاکھ جتن کریں, ان کو بہانے سے تیار کریں, وہ مانے نہیں. ایک دن ان کی والدہ کو خیال آیا, انہوں نے بڑی کوشش کی, اللہ سے دعائیں مانگی. ان کی والدہ بڑی عبادت گزار خاتون تھی, تو انہوں نے ایک دن یہ کیا کہ بہت اچھا سا جبہ خریدا وائٹ کلر کا, اور اس کے اوپر ایک صافہ خریدا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ لباس پہنایا, اور ایک بہترین پگڑی صافہ جسے امامہ کہتے ہیں وہ باندھا, اور جسے علماء کا ایک گیٹ اپ ہوتا ہے. ہاں, اور ان کو آئینے کے سامنے لے جا کے کھڑا کر کہا کہ امام شافعی سے کہا, دیکھو تم کیسے لگو. محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ, محمد نام تھا. تو کہا کہ محمد اب تم دیکھو تم کیسے لگ رہے ہو. اب انہوں نے جب دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے. جب آپ وائٹ کپڑے پہنیں گے, اس پہ امامہ اور ایک چھوٹا سا بچہ جب وہ باندھ کے کھڑا ہوگا تو کتنا خوبصورت نظر آئے گا. تو کہنے لگے اس دن میں نے طے کر لیا کہ میں نے جو ہے نا امام بننا ہے, مطلب عالم بننا ہے, دین کا علم تفقہ, مطلب یہ ساری چیزیں تو ہم لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں. مطلب دین کا ایک فہم, ایک تفقہ, ایک غیر محدود جس کا کوئی حد نہ ہو. پھر انہوں نے وہ بن کے دکھایا. تو میں کہتا ہوں کہ اس میں کریڈٹ جو جاتا ہے ان کی والدہ کو جاتا ہے. ہمارے یہاں اتنے, اب مجھے 28 سالہ تجربہ ہو چکا ہے, یعنی کہ میں 1998-99 سے میں شعبہ تدریس سے وابستہ ہوں, فراغت کے بعد سے. والدین آتے ہیں اور جب میں پوچھتا ہوں جی بچہ یاد نہیں کر رہا, بچہ محنت نہیں کر رہا, بچے کا رجحان کہیں اور ہے, بچے سے پوچھتا ہوں, وہ کہتا ہے امی ابو کے سامنے نہیں بتاؤں گا. اچھا جی مجھے الگ سے بتا دیجیے. کہا کہ یہ لوگ سب ڈرامے دیکھتے ہیں, فلمیں دیکھتے ہیں, ایک کمرے میں 2 کمرے کا فلیٹ ہے, اور مجھے ایک کمرے میں بند کر کے کہتے ہیں سبق یاد کرو. اب وہاں تو چل رہا ہے ڈرامہ, اور جس کی آوازیں کمرے کے باہر بھی آ رہی ہیں, اور ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے, اور سب کے کھلکھلا کر ہنس بھی رہے ہیں, اور اس بچے کو بیچارے کو بند کر دیا کہ یہ توشہ آخرت ہے ہمارے لیے, یہ ہمیں جنت میں لے کے جائے گا, یہ ہمارے لیے 10 جو ہے نا لوگوں کی جہنمیوں کی, چونکہ ہم سب تو جہنمی ہیں, ہم تو 2 نمبر کام کر رہے ہیں, یہ تو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی تو یہ ہمیں جنت میں لے جائے گا. اور والدین بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے نا سونے کا تاج بھی پہنائے گا. اور یہ حدیث بھی میں آپ کو بتا دوں,
سونے کے تاج سونے کے تاج والی کہ اس کا حفظ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ حدیث میں ابو داؤد کی روایت ہے, اس کو حاکم نے بھی مشکات میں روایت ہے, یہ موجود ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ القرآن, ادھر ہے من قرأ القرآن, جس شخص نے قرآن پڑھا, جس بچے نے, یا حفظ کا ذکر نہیں ہے, مطلب قرآن پڑھنے سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ ہم جب اس کی تشریح کرتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کا جس کو شوق ہے, وہ قرآن حفظ کرنے والا ہے, قرآن پڑھنے والا ہے, قرآن کا عالم ہے. اچھا کہا کہ من قرأ القرآن وہ عمل بما فیہ, شرط کیا لگائی؟ صرف قرآن پڑھا نہیں, ناظرہ پڑھا دیا, حافظ بنا دیا, نہیں, ابھی آپ نے ایک کام کیا, وہ عمل بما فیہ, اور اس بچے نے, اس شخص نے اس قرآن پر کیا کیا؟ عمل کیا, عمل کرنے والا بنا. اب ہے البسا والدہ تاجن یوم القیامت, اس کے والدین کو قیامت کے دن سونے کا تاج پہنایا جائے گا. یہ مکمل حدیث. ہاں, اب آپ نے حافظ بنا کر اس کو, وہی جو آپ بتا رہے ہیں, بہرحال وہ مثال بڑی عجیب سی ہے, ہمارے حافظ الحمدللہ ایسے نہیں ہوتے, لیکن جہاں پر تربیت نہیں ہوگی, جہاں پر مقصدیت نہیں ہوگی, جہاں پر آپ نے بچے کو قرآن کے ساتھ حقیقی معنوں میں نہیں جوڑا, جہاں اس بچے کو قرآن کا فہم اور شعور نہیں دیا, یہ بھی تو بتانا ہے نا. ایسا ہی ہے. تو جب آپ نے اس کو نہ مقصد نزول بتایا, نہ اس کی زندگی کا مقصد بتایا, نہ سبب نزول قرآن بتایا کہ قرآن کو اللہ نے نازل کیوں کیا ہے, یعنی کہ میں اگر اشرف المخلوقات ہوں, بڑے فخر سے کہہ رہا ہوں جی میں تو اشرف المخلوقات ہوں, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, یہی کہتے ہیں نا, ہم تو سب سے کہتے ہیں جی ہم تو فرشتوں سے بھی افضل ہیں. تو فرشتوں سے جو افضل ہیں اس کے لیے وجہ کیا ہے؟ اس کے لیے وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن تم نے تھاما تھا. اگر قرآن کو مائنس کر دیں, قرآن کو صرف ہم نے حفظ کر لیا اور جانتے کچھ نہیں ہے, تو پھر تو ڈنڈے ہی پڑھنے ہیں نا اوپر جا کر, چترول ہونی ہے کہ بھئی تم نے تو قرآن کو, تم نے کوئی رٹے کی کتاب بنائی ہوئی تھی, ہم نے اس لیے قرآن بھیجا تھا. یہ جو اگر یہی کام کرنا ہوتا تو آسمان زمین پہاڑ فرشتے جنات کہتے ہیں تو ہم بھی یاد کر سکتے ہیں, اس کی ناظرہ تو ہم بھی پڑھ سکتے ہیں, تراویح میں تو ہم بھی سنا سکتے ہیں. فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 30 تھی, فرشتوں نے کہا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, ہم تیرا کلام بہت اچھا پڑھ سکتے ہیں, تیری تعریف کر سکتے ہیں, تیری تحمید کر سکتے ہیں, تیری تقدیس کر سکتے ہیں, تجھے رکوع کرتے ہیں, بیت معمور پر تجھے ہم کیا کرتے ہیں, 24 گھنٹے ہر وقت سالہ لاکھوں کروڑوں سال سے طواف کر رہے ہیں فرشتے. تو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر تو انسان کو اس لیے پیدا کر رہے ہیں کہ یہ کلام اس کو پڑھنا ہے, ناظرہ پڑھنا ہے, قاعدہ پڑھنا ہے, حفظ کرنا ہے, اور ایک تراویح سنا دینی ہے, اور بس 2-4 احکامات ہیں, نماز پڑھ لی, روزے رکھ لیے, یہ کام تو ہم بھی کر رہے ہیں, تو پھر آپ انسان کو کیوں بنا رہے ہیں؟ تو اللہ نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون, میں اس کو صرف کچھ رکعتیں نمازیں پڑھنے کے لیے, کچھ روزے رکھنے کے لیے, کچھ قرآن کے لیے نہیں, بلکہ یہ کیا کرے گا, اس قرآن کو پڑھے گا, اس قرآن کو سمجھے گا, اس قرآن پر عمل کرے گا, اور ان قوانین کو اس زمین پر نافذ کرے گا, تو میرا خلیفہ ہوگا نا. صحیح. تو یہ اس کا بنیادی پورا. اسی سے کنیکٹڈ میں یہ جو آپ نے بھی اپنی گفتگو میں بات کہی کہ ایک کمرے میں جو ہے وہ بچے کو توشہ آخرت بنا رہے ہوتے ہیں, ایک کمرے میں خود ساری قوم ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے یا ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں. یہ بھی بڑا کامن ہے, میں نے دیکھا ہے کہ یعنی آپ نے تو بڑے شریفانہ انداز میں صرف ڈرامے کا ذکر کر دیا, یعنی میں نے تو ایون یہ بھی دیکھا ہے کہ یعنی گھر میں ایک ہر وقت فلمیں چل رہی ہیں, یعنی بھارتی فلمیں, ہر قسم کی اس میں حیا باختہ جو ہے نا وہ سینز آ رہے ہیں, اور گانے چل رہے ہیں ویڈیوز کے ساتھ, اور اسی گھر کا ایک بچہ ہے جو مدرسے جاتا ہے اور حفظ بھی کرتا ہے. پھر اگر ان کی کوئی محفل ہے تو مخلوط محفلیں ہیں, اس کے اندر سب کچھ, ہر وہ کام جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو سکتا ہے وہ وہاں چل رہا ہوتا ہے, اور ایک بچہ بیچارہ اس کام کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے کہ اس نے صبح جانا ہے اور شام میں مدرسے سے واپس آنا ہے. تو یہ کس طرح وہ میچ کر پائے گا اپنے آپ کو, فریکوینسی کس طرح میچ ہو پائے گی, یا اس کا والدین کے لیے بھی کوئی ہم مطلب کوئی چیز سیٹ ہو سکتی ہے؟ کیا بتائیں والدین کو, ماں باپ کو کہ بھائی آپ بچے کو بھیج تو رہے ہیں لیکن آپ نے گھر میں کیا ماحول کر رکھا ہے؟ دیکھیں میں نے کہا نا کہ بنیادی طور پر جب تک کہ آپ کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے, ہم نے اپنی نیت تو ہم نے بنائی ہوئی ہے دنیا داری کی, ہماری نیت تو یہ ہے کہ ہم حافظ قرآن بنا رہے ہیں تاکہ ہم کہہ سکیں کہ ہم حافظ قرآن. ہاں مطلب اگر آپ نے اس لیے بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا کہ تمہاری خواہش تھی کہ حافظ کے والدین بنو, تو وہ تو بن گئے, تو اس میں میرا کام کہاں گیا؟ اسی لیے تو اللہ نے ظلومن جہولا کیوں کہا تھا, سورہ احزاب سے کنیکٹ کرے نا. اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری لینے کے بعد اللہ نے کہنا چاہیے تھا شاباش, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انہو کانا ظلومن جہولا. اتنی بڑی ذمہ داری لینے کے بعد, حفظ کرنے کے بعد بھی, اپنے بچے کو حافظ بنانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اگر ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ تم ظالم اور جاہل ہو, تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم ابھی تک اس قرآن کا مقصد ہی نہیں سمجھے. تم نے قرآن اس لیے حفظ کرایا کہ ایسے جو ہے نا اس کو میڈیکل میں داخلہ ملے گا تو
2% اضافی ملیں گے. تم نے اس کو حافظ اس لیے بنایا تھا, گورنمنٹ میں اس کے لیے جو ہے نا کسی پیکج کا اعلان کیا ہوا ہے. حافظ تم نے اس لیے بنایا تھا کہ تم اس کو اپنے لیے بس میرے لیے جو ہے نا بیڑا پار ہو جائے میرا, میں کچھ بھی کرتا رہوں, حرام کھاتا رہوں, سود کھاتا رہوں, ہے نا. تو اس کا مطلب یہ کہ نہ ہم نے سمجھا, نہ ہماری انٹینشن, ہماری نیت ٹھیک تھی, اور نہ ہم نے بچے کے اندر اس کو منتقل کرنے کی کوشش کی. جب بچہ اپنے گھر کے اندر اپنے معاشرے میں جو آپ بتا رہے ہیں تضاد دیکھے گا تو لا محالہ وہ کچھ عرصے تک, تو جب تک چھوٹا ہے وہ تو انڈر پریشر ہوگا, وہ آپ کی بات مانتا رہے گا. جب وہ بڑا ہو جائے گا, سمجھدار ہوگا, تو پھر اس کے اندر بغاوت پیدا ہو جائے گی. پھر وہی والی بات ہوگی کہ وہ جب اس کو قرآن کا مقصد ہی نہیں پتا, تو یا تو وہ قرآن سے ہی دور ہو جائے گا, یا قرآن کا ہی انکار کر دے گا, یا پھر وہ نماز اور روزے کو ہی چھوڑ دے گا. یہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جنہیں ہم ڈانٹ ٹپٹ کے مار پیٹ کر, جیسے آپ نے آج کل میں نے کہا نا کچھ روایتی ادارے ایسے ہیں جو مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, تو بچے اس وقت تو حفظ کر لیتے ہیں لیکن بعد میں اس قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے, چونکہ وہ الرجک ہو جاتے ہیں اس سے. کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بہت پٹے ہم, مطلب وہ اپنے ادارے کے بھی قریب سے بھی نہیں گزرتے. تو قرآن جو حفظ کرنے کا معاملہ ہے وہ پیار محبت سے, ایک اس جذبے کے ساتھ, شفقت کے ساتھ, پھر اس مقصدیت کے ساتھ کہ اس کا مقصد کیا ہے, بیٹا آپ حفظ کیوں کر رہے ہیں. جب تک کہ یہ آپ اس کے اندر بلٹن نہیں کریں گے, جب تک اس کو نہیں دیں گے یہ چیز, تو وہ حفظ کرنے کے باوجود بھی ایک روایتی حافظ تو بن جائے گا. ہر سال وہ قرآن تراویح میں آپ کے پریشر میں یا آپ عادتاً سنا دے گا, لیکن حاصل و رسول کچھ نہیں ہے. نہ اس کے والدین کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا, نہ اس کے لیے جنت میں کوئی اعلیٰ درجات ہوں گے, چونکہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہے گا کہ قرآن تو میں نے تمہیں اس لیے دیا تھا کہ تم اس کو نافذ کرو گے, اس کا پیغام دوسروں تک پہنچاؤ گے. تو تم تو صرف اس کو مصلی پر کھڑے ہو کے سنا رہے ہو, تمہیں تو اس کی ایک آیت کا ترجمہ بھی نہیں آتا. تو تفہیم جب نہیں آتی تو تم نے عمل کیا ہوگا, پھر دوسروں تک کیا پہنچایا ہوگا, اور اس کا نفاذ تو ایک بہت بڑا کام ہے, تو وہاں تک تو تم پہنچے ہی نہیں ہوگے. تو یہ والدین کے لیے اور ہم سب کے لیے ہے کہ جب بھی جیسے احادیث کی کتاب کا جب آغاز ہوتا ہے, جب بخاری کا آغاز ہوتا ہے, تو وہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ٹھیک ہے نا. ایک کھڑکی بنا لیے, روایت میں آتا ہے نا, ایک کھڑکی بنا لی, تو پوچھا گیا کھڑکی کیوں بنائی ہے, تو کہا کہ اس سے روشنی اور ہوا آئے گی. تو فرمایا گیا کہ تم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی, تو روشنی تو آنی تھی, وہ تو فرع ہے. اصل کیا ہے, اصل تو یہ کہ اذان کی آواز آئے, روشنی اور ہوا تو ویسے بھی آئے گی, دھوپ بھی آئے گی, سب کچھ آئے گا. نیت اگر ٹھیک کر لیتی تو یہ کھڑکی تمہارے لیے کیا بن جاتی, اجر و ثواب کا باعث بن جاتی, کہ نیت یہ کہ اذان کی آواز آئے. تو ہماری تو نیت ہی ٹھیک نہیں ہے. تو میرے خیال میں سب سے پہلا کام اپنی نیتوں کو خالص کیا جائے, اور جو بھی آپ کام کر رہے ہیں, جو بھی چیز آپ کر رہے ہیں, اس کے لیے بچے کو بھی اعتماد ملیں, اس کو بتائیں, اس کو یہ مت سمجھیں کہ تم بہت چھوٹے ہو, اس کو بتائیں کہ یہ تم قرآن حفظ کر رہے ہو, اس کا کیا فضیلت ہے, تم اللہ رب العالمین کے خاص کارکن ہو, کیونکہ ذمہ داری کس نے لی ہے, اللہ تعالیٰ نے, اور تم اس ذمہ داری کو ادا کر رہے ہو, تمہیں چن لیا. جس طرح وہ انبیاء کرام کو چن لیتا ہے, اسی طرح اپنے بندوں میں سے اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا. اب جب نبی کوئی نہیں آئے گا تو وہ جتنے لوگ نبوت والا کام کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کا انتخاب کر لیتا ہے, کہ خاندان میں سے ایک بچے کا انتخاب کر لیا کہ حافظ بنے گا یا عالم بنے گا. اب جب مجھے منتخب کر لیا, آپ کو منتخب کر لیا, میرے بچے کو منتخب کر لیا, تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو اس منصب کے بارے میں بتائیں کہ تم کتنی بڑی ذمہ داری, آپ کے اوپر ذمہ داری آ گئی ہے. جب آپ نے اس کو یہ بتا دیا اور اس کے ساتھ آپ نے ریئیکٹ بھی ایسا کیا, ایکٹ بھی ایسا ہی کرنا ہے. مطلب ایک تو ہوتا ہے جو بات کر رہا ہے آپ اس کو ریئیکٹ کر رہے ہیں, ایک ہوتا ہے ایکٹ بھی آپ کا, مطلب آپ عملی نمونہ آپ کو بن کے دکھانا پڑے گا. وہ دیکھ رہا ہو چلتے پھرتے کہ گھر کا نظام تبدیل ہو رہا ہے, اب لوگ فجر میں اٹھنے لگے ہیں, ماں باپ نماز میں نہیں اٹھ رہے, اور بچے سے نماز پہ کارڈ پہ سائن کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی فجر کی نماز تمہیں پڑھنی ہے, ہمارے لیے تھوڑی. تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی پڑے گی والدین کو. گھر کا ماحول پورا چینج ہوگا, گھر میں اسی طرح کی گفتگو ہوگی, گھر میں اسی طرح درس قرآن کی محافل ہوں گی, تو بچے کا ذوق اسی طرح, جس طرح امام شافعی کی والدہ نے پورے گھر کا ماحول اور بچے کو وہی لباس. جب ہم ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں, جب ہم انجینئر بنانا چاہتے ہیں, پائلٹ بنانا چاہتے ہیں, والدین جو ہے وہ ڈاکٹر کا یونیفارم, جو لیب کوٹ ہوتا ہے جو بھی, اور وہ جو کان میں ہوتا ہے وہ لا کے بچے کو وہ دے دیتے ہیں نا, اس کی جو آلات جو بھی ہیں, اس کے کھلونے ویسے. آپ بچے کو امور خانہ داری سکھانا چاہ رہے ہیں تو اس کے وہی چیزیں, کھلونے وہی, اس کا گاؤن, وہ چیزیں دیتے ہیں آپ اس کو. پائلٹ کو اس کی کیپ, فوجی ہے تو فوجی کا لباس بچہ پہن کے اور بندوق ٹانگ کے گھوم رہا ہوتا ہے. تو آپ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے, ہمارا بچہ انجینئر بنے. جب ہم حافظ قرآن بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ جو متضاد چیزیں آ رہی ہیں کہ یہاں تو وہ کچھ اور دیکھ رہا ہے, یہاں وہ کچھ اور دیکھ رہا ہے, تو جب وہ آگے جا کر اس کو جب ملانے کی کوشش کرتا ہے تو مس میچ ہو جاتا ہے. تو بچے کا توازن جب بگڑ جاتا ہے
تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی یہ بچہ بگڑ گیا اور جی اداروں نے کیا کیا اور مدرسے کا سارا قصور ہے, اس بچے کی تو تربیت نہیں ہوئی, ہم نے تو آپ کے حوالے کیا تھا. تو وہ مسائل وہاں پہ جنم لے رہے ہوتے ہیں. اچھا حبیب صاحب, یقیناً آپ ہی اس کو بہتر انداز میں بتا پائیں گے, 28 سال سے آپ اس شعبے سے وابستہ ہیں. لیکن میں جتنا گلی محلوں میں نکلتا ہوں یا دوست یار ہمارے ملتے ہیں یا اندازہ ہوتا ہے والدین سے ملنے کے بعد, تو حقائق جو ہیں بڑے ہوش ربا قسم کے ہیں حفظ قرآن کرنے والے بچوں سے متعلق. یعنی ایک تو یہ بڑے, یعنی دیکھتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ دنیا میں جو حفاظ کی تعداد ہے, پاکستان ان میں کہیں ٹاپ میں آتا ہے, شاید مجھے ایگزیکٹ نہیں پتہ, لیکن 2-4 کنٹریز میں پاکستان ہے, ملیشیا انڈونیشیا کے بعد شاید پاکستان ہے. آبادی بھی بڑی ہے تو اس لحاظ سے ہمارے یہاں حفاظ قرآن بڑی تعداد میں ہوتے ہیں. لیکن ہم جب عام معاشرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جو بچہ اگر تو وہ مدرسے سے کنیکٹڈ ہے مستقل, یا وہاں سے کوئی پڑھ رہا ہے, وہاں اس کا کوئی درس نظامی چل رہا ہے یا ہے کسی طرح کسی تعلق سے جڑا ہوا ہے, تو اس کا تو قرآن مضبوط ہے, یعنی کہ وہ اس کی اچھے حفظ اس کا اچھا ہے. لیکن وہ بچے کے جو ابھی ان کو والدین نے حفظ کروایا اور اس کے بعد پھر وہ اسکولز میں چلے گئے, کالجز میں چلے گئے اور پھر اپنے جو روزمرہ کی روٹین لائف اس کے اندر انوالو ہو گئے, تو میرا ہو سکتا ہے آپ ٹھیک کیجیے گا, میرا خیال یہ ہے کہ 70-30 کا ریشو چل رہا ہوتا ہے, شاید اس سے زیادہ ہے. یعنی میرا خیال ہے 70% لوگ قرآن بھول چکے ہوتے ہیں اور 30% کو یاد رہ چکا رہتا ہے. تو ایسا ہی ہے, اور اگر ایسا ہے تو اب سوال یہ کہ نقطہ آغاز کہاں سے ہوگا. یعنی کس طرح بھی رمضان بھی آ رہا ہے اور یہ قرآن کا مہینہ ہے, اور ہم جیسے گناہ گار بھی کوشش کرتے ہیں کہ تراویح پڑھ بھی لیں, پڑھا بھی لیں, جتنا یاد ہے اس کو سنا بھی دیں. تو وہ لوگ یا والدین کو آپ کیا پیغام دے سکتے ہیں کہ بھائی چلیں یہاں سے تو آپ شروع کروائیں, یا بچے جو بڑے ہو گئے ہیں, شعور کی عمر میں آ گئے ہیں, چلو اس وقت تو حفظ کیا, تھوڑا بہت یاد رہا, بھول گئے, لیکن کون سا وہ پوائنٹ ہے کہ اب ان کو وہاں سے انیشیٹ کرنا چاہیے اور آہستہ آہستہ اپنے قرآن کو یاد کر لینا چاہیے, کم سے کم یہ ارادہ تو کریں. اس طرح آپ نے کہا ارادے کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو ٹھیک کریں گے تو اعمال اسی کے مطابق ہوں. تو وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ ایک تو ہو کہ ان کے بھی ذہن میں آئے کہ نہیں یہ ہمارا, ہم نے قرآن یاد کیا تو اتنی بڑی ذمہ داری تھی, والدین کو بھی احساس ہو. تو نقطہ آغاز کیا ہو سکتا ہے, انیشیٹو کہاں سے ہوگا وہ؟ دیکھیں یہ تو ایک ہوتے ہیں پریکاشنز ہوتے ہیں نا جو آغاز میں, اگر وہ کر لیے جائیں تو شاید ہم وہاں تک پہنچے ہی نا. اچھا اس کے بعد جیسے کینسر ہے, اب اس کی فرسٹ اسٹیج ہے, سیکنڈ اسٹیج ہے, تھرڈ اسٹیج ہے, فورتھ ہے, تو سمجھ لیں گے وہ تو گیا ہاتھ سے نا. اب تو اس سے کہتے ہیں بھائی تم اللہ سے کیا کرو, دعا کرو, اللہ ہی کر سکتا ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں بھائی اب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو میں جو فوکس کروں گا وہ پریکاشنز, مطلب وہ آپ ابتدائی کام کیا ہو سکتا ہے جہاں ہم والدین اکثر غلطی کرتے ہیں. مطلب ہمارے پاس اس وقت اس سال جو ہمارے پاس تعداد ہے وہ 100+ ہے, یعنی کہ 104 بچوں نے قرآن حفظ کیا. ویسے ہمارے پاس 1000 سے زائد بچے حافظ ہو چکے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اب وہ جو 100+ بچے ہیں ان میں سے بیشتر والدین, مطلب اکثر والدین کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بس اس نے 2-3 سال حفظ کر لیا ہے, اب اسے گردان نہ کرائیں, یا آپ نے کہا 3 گردانیں کرانی ہے تو ایک ہی گردان بس کر لیں اور اس کو بس جلدی سے امتحان دلوا کر جو ہے اسکول میں لیں. بچے کی بھی خواہش ہوتی ہے, میں ساتھ ساتھ اس کے لیے کوشش کرتا ہے کہ کچھ تو والدین بڑے مطلب اس پہ ذمہ دار ہوتے ہیں, وہ تو واقعی کرواتے بھی ہیں. لیکن کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بس بچہ بھی بھاگنا چاہ رہا ہے کہ بس مجھے کسی اسکول میں کروا دیں, بس مجھے یہاں سے چھڑوا دیں. یہاں پہ ایک تھوڑا سا بچے کو اعتماد میں لے کے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ نے اس کی گردان ٹھیک طور پہ نہیں کروائی, آپ نے سمجھا کہ اس نے حفظ کر لیا ہے اور یہ حافظ ہو چکا ہے, حالانکہ وہ حافظ نہیں ہے, ابھی اس کو ایک دور کرنا ہے, ایک گردان, دوسری گردان, تیسری گردان. ہمارے پاس بچے ایسے ہیں جن کی 6ٹھی گردان چل رہی ہے, کسی کی 8ویں گردان چل رہی ہے. جب تک سالانہ امتحان یا بورڈ کے امتحان نہیں ہوتے بچے گردان کرتے رہتے. لیکن والدین جب ان کے پریشر میں آ کے بچے کو نکال کے لے جاتے ہیں کسی اسکول میں یا کہیں پہ بھی داخل کر دیتے ہیں, تو بچے پہ اسکول کا پریشر آ جاتا ہے. اب اس کی ایک گردان بھی ٹھیک نہیں ہوئی, اور اب کیا ہوا, بچہ کوشش کرے گا کہ میں کسی طرح مطلب مجھے خلاصے مل جائے, اس سے میں بچ جاؤں, مجھے قرآن سنانا نہ پڑے. اب والدین اس کو بٹھائیں گے کہ دیکھو تم نے کہا تھا کہ میں گھر میں کروں گا, لیکن اس کو تو یاد ہی نہیں ہے. اب وہ آدھا 1 گھنٹہ بیٹھے گا, پھر قرآن چھوڑ دے گا, پھر اپنے اسکول کے امتحانات کی تیاری میں لگ جائے گا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب ہم نے اس کو مکمل کروایا ہے تو اس کو پائے تکمیل تک بھی پہنچائیں, اس کو اس مقام پر, اسٹیج تک تو ضرور لے کر آ جائیں جہاں پر آپ اطمینان کر سکیں کہ اس کو قرآن پورا مکمل حفظ ہو چکا ہے. ایسا نہ ہو کہ کچا ہے قرآن, 2, 4, 8, 10 پارے پکے ہیں, باقی کمزور ہیں. تو آپ یہ یاد رکھیے کہ اب یہ مستقل کمزور ہوتے رہیں گے اور بالآخر یہ 4تھ اسٹیج تک پہنچ جائے گا. اور اس کے بعد ایک بچہ میرے پاس آیا, مطلب وہ بڑا تھا لیکن ہمارے لیے تو بچہ ہی تھا, داڑھی آ چکی تھی اس کی. تو مجھے کہنے لگا کہ یہ رمضان اب پھر قریب آ رہے ہیں, تو جب بھی رمضان آتے ہیں تو میں مطلب میرے آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں کہ سارے حفاظ جو ہیں وہ
قرآن قرآن سنا رہے ہیں. سنائیں گے اور میں جو محروم رہوں گا. تو مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں. وہ رو رہا تھا, بہت زار و قطار رو رہا تھا. ہم چاند دیکھ رہے تھے رمضان کا اور دعائیں مانگ رہے تھے, اور وہ جو ہے نا رو رہا تھا. تو میں نے کہا احساس تو تھا مطلب اس کے کہ اندر. کون سی اسٹیج پر ہو. کہنے لگا 4th اسٹیج پر ہو, مطلب کچھ یاد نہیں. تو کہہ رہا اب میں کس طرح بچ سکتا ہوں. مطلب شرمندگی اسے یہ تھی. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے بس تم نے یاد کیا تھا, بھول گئے, کوئی بات نہیں, اللہ سے معافی مانگو. کہہ رہا وہ تو میں مانگتا ہوں, لیکن مجھے چین نہیں پڑتا کہ میں حافظ ہوں لیکن میں اب حافظ نہیں ہوں. سند ہے میرے پاس اس کی, ہاں بھول چکا ہوں. تو میں نے اس کو کہا کہ تم جاب بھی کر رہے ہو, تم شادی بھی تمہاری ہو چکی ہے, جو بھی تمہاری اب مصروفیات بڑھ گئی ہیں, تو کیا تم کتنا قرآن ایسا ہے جو تم روز یاد کر سکتے ہو, اور اس کا آغاز تمہیں رمضان سے کرنا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے کہا 1 پارہ. اس نے کہا نہیں. میں نے کہا آدھا پارہ, 1 پاؤ, 1 رکوع. کہہ رہا 1 رکوع بھی روز یاد کرنا مشکل ہے. میں نے کہا کہ 3 آیتیں کر سکتے ہو. اس نے کہا ہاں میں 3 آیتیں کر سکتا ہوں. تو میں نے کہا تم ایسا کرو کہ کل یکم رمضان سے تم 3 آیتوں کا تہیہ کر لو, اور 3 آیتیں تمہیں روز یاد کرنی ہیں, اور اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اللہ میں انشاءاللہ پورا قرآن جو ہے حفظ دوبارہ سے اس کو ریکال کروں گا, یاد کروں گا, تو مجھے ہمت دے, توفیق دے. تو وہ آہستہ آہستہ 3 آیت سے 4 بھی ہو جائیں گی, 5 ہو جائیں گی, کبھی 2 ہو جائیں گی, کبھی بڑی آیت آ گئی تو 1 ہو جائے گی, پھر آپ 4 آیتیں, 5 آیتیں. رکوع پہ آ جائیں گے. آپ نے تہیہ کر لیا, آپ نے سفر کا آغاز کر دیا, تو اب آپ کو خدا نخواستہ اس راستے میں آپ کا انتقال بھی ہو جاتا ہے, موت بھی آ جاتی ہے, تو آپ حافظ قرآن ہی لکھ کے جائیں گے, چونکہ آپ نے نیت کر لی, تہیہ کر لیا, اللہ میں نے آغاز کر دیا ہے, جتنا وقت ملے گا 2 3 4 5 آیت, کوئی ہو سکتا ہے پارہ بہت اچھا یاد ہو تو اس کو آپ تیزی سے گزر جائیں, جہاں کمزور ہو. تو اب ایک ہی حل ہے, اللہ سے دعا مانگی جائے, پرانی جو غلطیاں اس پر. یہ میں سارے ان طلباء کے لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تھا نا وہ جس نے سورہ بخاری کے اندر جو روایت 99 قتل کر دیا, پھر ایک اور قتل کر لیا تھا. بڑی دلچسپ وہ ایک روایت بنی اسرائیل کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا, اب 100 قتل ہو گئے. پھر اس کو کہا اب میں کیا کروں, تو پھر ایک راہب نے اس کو کہا کہ تم ایسا کرو کہ اس بستی کی طرف سفر کرو, چونکہ یہاں پہ جو تمہاری گیدرنگ ہے, یہاں جو تمہارا ماحول ہے, یہاں تو تم نہیں بچ سکتے. پھر وہی قتل و غارت گری پہ آ جاؤ گے, ڈکیتیوں پہ آ جاؤ گے. تم اس بستی کو چھوڑ کے اس بستی کی طرف ہجرت کر جاؤ, اور وہاں پر فلاں ہے تو وہاں جا کر تم اپنا وقت گزارو, تو نیک اللہ والے لوگوں کی صحبت میں رہو گے, ماحول اچھا ہوگا, اور وہاں پھر جو ہے نا تم اس دین کے کام میں لگ جاؤ گے. اور جب اس نے سفر شروع کیا تو اس کی موت کا وقت آ گیا. اب وہ جو نیک فرشتے تھے جو نیکوکاروں کی روح قبض کرتے ہیں, اور وہ جو بدکاروں کی روح, ان میں جھگڑا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا کہ اس کی روح تو ہم قبض کریں گے, اس نے تو ابھی وہاں پہنچا ہی نہیں ہے, پہنچے گا اور پھر توبہ کرے گا اور فلاں کرے گا. لیکن ہاں اب اللہ تعالیٰ نے اب جب کہا کہ اس کا فاصلہ ناپتے ہیں کہ یہ برے لوگوں کی بستی کے قریب ہے کہ نیکوکاروں کی بستی کے قریب ہے. اب فاصلے میں وہ جو تھا وہ بدکاروں کی بستی کے جو زیادہ قریب تھا, نیکوکاروں کی بستی تو ابھی بہت دور تھی. ابھی تو سوراب گوٹ تک پہنچے تھے, اور پہنچنا تھا لاہور, تو دور ہے نا, ابھی تو لاہور تو بہت دور ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اپنی قدرت سے اس جو قریب کا فاصلہ تھا اس کو دور کر دیا, اور جو دور کا فاصلہ تھا اس کو قریب کر دیا. فرشتوں نے جب اس کی پیمائش کی تو وہ نیکوکاروں کی بستی کے قریب نکلا. پھر اس کی جو نیکوکار کے جو فرشتے تھے, نیکی کے فرشتے تھے, جو نیک لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں, انہوں نے اس کی روح کو قبض کر لی. اب یہاں پر اس نے میں نے کہا نا انما الاعمال جب آپ نے نیت کر لی کہ میں اس راستے میں قدم رکھ چکا ہوں, اب آپ نے 1 پارہ کیا, 1 رکوع کیا, 2 پارے کیے, 10 پارے کیے, اس راستے میں آپ مکمل نہیں بھی کر سکے تو آپ حافظ قرآن لکھ کے جائیں گے, کوشش شروع کر. یہی معاملہ نماز کا ہے, یہی معاملہ عبادات کا ہے, یہی معاملہ آپ نیت ٹھیک کر لیں, نیت کو خالص کر لیں, اس کے بعد آپ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں, پھر اللہ تعالیٰ وہ آپ کو جو پورا مرحلہ ہے وہ اس کو عبور کروائے گا انشاءاللہ. اچھا, یہ اس حوالے سے آپ نے بیچ میں درمیان میں ذکر کیا, لیکن وہ بات شاید ادھوری رہ گئی. یہ جو 10 لوگوں کو جو پکے جہنمی ہوں, جنت میں لے جانے والا جو معاملہ ہے, حدیث لوگ بولتے ہیں کہ حدیث ہے, تو یہ واقعی ایسی کوئی حدیث ہے کہ جو شخص حافظ قرآن ہوگا وہ اپنے ساتھ 10 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی, ایسے کوئی حدیث ہے واقعی؟ یہ جو روایات ہیں اس کے ساتھ بہت ساری روایتیں, میں نے ایک کنیکٹ اور کر دوں, وہ جو سورہ طٰہٰ کی آیت ہے کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمى قال رب لما حشرتنی اعمى, ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے. تو یعنی میں نے سنا ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ حافظ قرآن کے لیے کہ اگر وہ قرآن یاد کر کے بھول جائے تو اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا, اور اللہ تعالیٰ اس کی جو روزی روٹی ہے, جو معیشت ہے, اس کو بھی اللہ تعالیٰ تنگ کر دے گا. تو یہ کوئی ان کے کنیکٹیوٹی ہے یا یہ الگ موقع کے لیے ہے, اور یہ جو روایت ہے وہ ٹھیک ہے, صحیح ہے؟
میرے خیال میں اتنا متشدد نہیں ہونا چاہیے، اچھا اور قرآن کی آیات کو غلط معنی بھی نہیں پہنانے چاہیے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ جو ہے نا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے لیے معیشت جو ومن عارض عن ذکری، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، اس سے مراد حافظ قرآن نہیں ہے۔ اچھا، اس سے مراد یہ ہے کہ جو قرآن، دیکھیں ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو البسا والدہ تاجن یوم القیامہ، اس میں بھی حفظ کا ذکر نہیں۔ اصل مقصود جو ہے نا وہ حفظ نہیں ہے۔ ایک فرد ہے جو کہتا ہے میں قرآن کا حافظ ہوں اور وہ عمل نہیں کرتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ ایک ہے جو قرآن کا حافظ نہیں، اسے 1-2 پارے یاد ہیں، 2-4 پارے یاد ہیں، مخصوص مقامات سے یاد ہیں، اور قرآن کا عامل ہے۔ تو اب آپ کس کو شمار کریں گے؟ مطلب قرآن کی طرف اللہ نے جو ذکر کیا ہے نا، انا نحن نزلنا ذکر، اللہ نے اس کو ذکر کہا ہے نا قرآن کو، یہاں پر بھی کہا ہے میرے ذکر سے جو منہ موڑے گا۔ منہ موڑنے سے مراد یہ ہے کہ جو اس قرآن کے احکامات ہیں، جو اس قرآن کا جو اصل ایسنس ہے نا، جو مقصدیت ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام آ جائے، اللہ کو اپنا معبود حقیقی، اس کی وحدانیت۔ قرآن کا موضوع جو ہے وہ توحید ہے، یا یوں کہہ لیں کہ قرآن کا موضوع جو ہے وہ انسان ہے۔ کچھ نے کہا ہے کہ انسان ہے، کسی نے کہا ہے کہ توحید ہے، دونوں باتیں ٹھیک ہیں کہ اللہ کو پہچان لیں گے تو انسان اپنے، اور اگر انسان اپنے آپ پر غور کر لے، جسے علامہ اقبال نے خود ہی کا فلسفہ کہ اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ کیا تم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ تم کیا تھے، ہم نے تمہیں کیسے بنایا، تم ایک حقیر سا ایک پانی کا قطرہ تھے، پھر ہم نے تمہیں ایک شکل تمہاری تبدیل کرتے گئے، اور پھر تم ایک، جب انسان اپنے پر غور کرتا ہے تو کہاں پہنچ جاتا ہے؟ اصل خود ہی سے خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک فلسفہ یہ بھی ہے، یہ دونوں ٹھیک ہیں کہ خدا کو پہچان لو گے تو پھر اصل چیز کو پہچان لو گے، تو دونوں چیزیں۔ تو قرآن جو ہے وہ توحید اور قرآن کا موضوع انسان۔ تو ہمیں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ قرآن کا جو حفظ کرنا ہے یہ ایک اضافی فضیلت ہے۔ اس کو اگر آپ بھول بھی گئے ہیں تو اس کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اٹھا کے جو ہے وہ، ہاں یہ ضرور ہوگا کہ پوچھ گچھ ضرور ہوگی کہ کیا تم نے اس قرآن کو اتنا بے وقت سمجھا کہ حافظ تمہیں اتنا بڑا اعزاز ہم نے دیا تھا؟ تو یہ تو ہے نا، ایک کراہت تو ہے اس کے اندر۔ جیسے ہم 20-25 سال سے ہم دوست ہیں آپس میں، اور میں آپ سے کہوں کہ یار میں آپ کا نام بھول گیا ہوں، تو آپ کہیں گے یار دوستی کیسی تھی ہماری کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو کا نام بھی نہیں جانتے۔ صحیح بات ہے، ہماری کیسا تعلق تھا کہ ہم ایک دوسرے کا نام بھی بھول چکے۔ تو یہاں نام کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر اللہ کا کلام ہے۔ تو اگر اللہ کے کلام کو اللہ نے آپ کو یہ عطا کیا اور آپ نے اس سے بے اعتنائی برتی، اس کو آپ نے وقت نہیں دیا، اور آپ اس کو بھول گئے، آپ نے اس کو فراموش کر دیا، تو یہ ایک پکڑ کا باعث تو بنے گا، پوچھ گچھ تو ہوگی، لیکن اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے وہ قرآن کو بھولا ہو، اس کو 10-5-15 پارے یاد ہوں، کچھ کچے ہوں، کمزور ہوں، لیکن وہ قرآن کو سمجھتا ہو، اس پر عمل کرنے والا ہو، اس کے پیغام کو پہنچانے والا ہو، تو ایسا نہیں کہ اس کو بھی جو ہے وہ جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ لیکن اس سے یہ بھی مطلب نہ لیا جائے کہ قرآن پڑھا جائے اور اس کو بھلا دیا جائے۔ تو یہ میرے خیال میں یہ پوچھ گچھ تو ہے اس میں کہ آپ کو اتنی بڑی نعمت ملی تھی اور آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ تو ہمیں دونوں طرف مطلب اس کو دیکھنا چاہیے۔ جہاں تک حدیث کی بات ہے تو یہ فضائل کی احادیث ہیں، اس میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو بھی جو میں نے حدیث آپ کے سامنے ابو داؤد کی پیش کی، کچھ اس کو صحیح کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کی سند کو ضعیف، مطلب اس کے راوی کچھ کمزور ہیں، مطلب، لیکن چونکہ یہ فضائل کی احادیث ہیں، اس طرح 10 افراد کو لے کے جائے گا تو سند میں کچھ ضعف ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ فضائل کی احادیث کے اندر جو ہے نا علماء اس کو لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، حدیث میں اگر ضعف بھی ہے، اس طرح ایک عالم ہے وہ 70 لوگوں کی جو ہے شفاعت کرے گا اور آدمی اسی کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھ جائے، تو میرے خیال میں اس کی فضیلت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں وہ 10 کی نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے وہ 1000 لوگوں کی سفارش کرے گا، سمجھانے کے لیے 10 کا ذکر ہے۔ ایک عالم جو ہے وہ 70 نہیں 7,000 لوگوں کو، ہو سکتا ہے 7 لاکھ لوگوں کو لے کے جائے، اگر وہ اس کا اپنی اس منصب کا حق ادا کرے گا۔ اور اگر منصب کا حق ادا نہیں کرے گا تو اس کا اپنا جانا مشکل ہو جائے گا۔ وہ والدین اور دوسرا تو نمبر تو بعد میں آئے گا، وہ تو پھر والدین کا گریبان پکڑ لے گا، والدین کا دامن پکڑ لے گا۔ والدین اگر جنت میں جا رہے ہوں گے تو وہ حافظ بچہ بولے گا اللہ میں جہنم میں جا رہا ہوں، یہ والدین جنت میں کیسے جا رہے ہیں؟ انہوں نے تو مجھے قرآن کا حافظ بنایا اور پھر مجھے اس کے اوپر اس کا مقصد بھی نہیں بتایا، نہ قرآن کو سمجھایا، نہ اس کا ترجمہ، اور میں تو غلط راستے پہ چل پڑا۔ تو اللہ جب میں جہنم میں جا رہا ہوں تو پھر میرے والدین کو بھی میرے ساتھ بھیجو۔ صحیح، اس طرح کی بھی پھر روایات ہیں کہ پھر وہ اپنے والدین کو بھی پکڑ لے گا وہ کہ بھائی میری تو تربیت آپ نے نہیں کی۔ تو یہ ہمارے لیے الارمنگ ہے کہ جب ہم نیت کرتے ہیں، کوئی اچھی ہماری نیت ہے،
تو پھر ہم اس کا حق ادا کرنے کے لیے اس کے لیے احتیاط کریں, اس کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کو پھر ملوث قاطع رکھیں, تاکہ پھر وہ بچہ اسی نہج کے اوپر آگے کام کرے, اور پھر وہ آگے جا کر وہ آپ کے لیے توشہ آخرت بنے, وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے, وہ جتنا اس میں آگے عبور حاصل کرتا چلا جائے. آپ نے تو ایک راستہ دکھایا, صحیح ہے نا, اور پھر وہ بچہ جتنا اس میں ترقی کرے گا تو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے 10 سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ لے جانے پہ قادر ہو, انشاءاللہ اللہ اس کے لیے آسانی کرے اس کے گا. لیے کوئی لمٹ ہی نہیں ہے پھر. بے شک. اچھا اب یہ بس آخری میرا یہ سوال یہ ہے کہ ایک بچہ ہے جو جس کا یعنی اس کے والدین کو بھی پتہ, اس کو بھی پتہ ہے کہ اس کا جو منزل مقصود ہے حفظ کرنے والے ایک بچے کا, بس وہ یہ ہے کہ وہ قرآن حفظ کر لے اور اس کو فر یاد ہو جائے. یعنی یہ آئیڈیلزم ہے نا, ایک بچہ ہے کہ جس کو قرآن پورا یاد ہے اور بہت اچھے سے یاد ہے, وہ ہر سال تراویح میں کھڑا ہوتا ہے, 6 روزہ پڑھا لیتا ہے, 3 روزہ بھی پڑھا لیتا ہے, 10 روزہ پڑھا لیتا ہے, یعنی اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک دن میں 3 سپارے سنانا, 6 سپارے سنانا, 5 سپارے سنانا. تو یہ واقعی ایک حافظ قرآن کی معراج یہی ہے, یعنی اس یہ مقصود ہو جاتا ہے, والدین بھی اس پہ مطمئن ہو جائیں, اور یہ اس کے لیے بس اطمینان کی حد ہے کہ بس یہی کافی ہے ہمارے لیے کہ ہمارے بچہ اتنا پکا حافظ ہے, یا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پھر اور راستے رکھیں کہ نہیں اب اس کے بعد تمہیں اب دنیا کی ایک اور بھی کوئی بڑا کام تم سے لینا مقصود ہے, کوئی ایسا ہے, یا یہ اطمینان کافی ہے کہ بس بچہ حافظ ہو گیا پکا؟ دیکھیں یہ غلط فہمی ہے, میں سمجھتا ہوں اگر بچے کو حافظ ہی بنانا ہے تو میرے خیال میں پچھلے زمانوں میں تو شاید اس کی ضرورت ہوگی حافظ قرآن. جیسے پہلے جو ہے نا ہم پہاڑے یاد کرتے تھے نا, 2 1 2 یا 2 1 2 2 3 4 2 3 6 نا, 15 1 15 2 30 یا 45 4 60 5, ہم اس کو بڑا فخر سمجھ رہے ہیں, بڑے فرفر پہاڑے آتے ہیں. آج کے زمانے میں پہاڑے یاد نہیں کرائے جاتے ہیں اسکولوں میں, کیلکولیٹر آ گیا ہے, کمپیوٹر آ گیا ہے, جدید ٹیکنالوجی آ گئی. پہلے زمانے میں حافظ قرآن کی بڑی ایک شان ہوتی تھی, یعنی کہ قرآن کو انہوں نے سارا ڈبو دیا, دریا برد کر دیا, اس کے بعد بھی حفاظ کھڑے ہو گئے, اور انہیں پھر جن علاقوں میں جن ممالک میں بتایا جاتا ہے کہ جہاں پر قرآن چھپنے پہ پابندی تھی وہاں پر وہ سینہ بہ سینہ ایک دوسرے کو قرآن یاد کرواتے. لیکن آج کے زمانے میں تو ٹیکنالوجی اتنی آ گئی ہے, نیٹ اتنا آ گیا ہے, اتنا پوری لائبریریاں, جس طرح پہلے ایک اہمیت ہوتی تھی لائبریریوں کی, اب 5 لاکھ 10 لاکھ کتابیں جو ہیں ایک ایپ کے اندر, اور ایک جو ہے ویسے مکتبہ شاملہ ہے تو اس میں لاکھوں کتابیں موجود ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب وہ کتاب کی اہمیت تو اپنی جگہ موجود ہے, لیکن اب ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے, تو اگر آپ نے ایک بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے جو فر آپ کو قرآن سنا دے, تو پھر اب اس کی ضرورت اتنی نہیں ہے, چونکہ اب تو ہمارے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے. وہی والی بات کہ قرآن کو حفظ کروانا ایک اعزاز ہے آپ کے لیے, ٹھیک ہے نا. اگر میں حافظ قرآن ہوں تو میں ابلاغ بہت اچھا کر سکتا ہوں, مجھے آیتیں یاد نہیں کرنی پڑیں گی, جب کوئی بات آئے گی تو میں اس کے دلیل فوراً کہاں سے لے آؤں گا؟ قرآن سے. مجھے گوگل نہیں کرنا پڑے گا, مجھے قرآن نہیں کھولنا پڑے گا. تو اصل میں ہوتا یہ تھا کہ ایک عالم دین, مطلب جس کو دین میں تفقہ حاصل کرنا ہوتا تھا, جس کو ماخذ کے اوپر ایک مضبوط ایک گرپ اپنی پیدا کرنی ہوتی تھی, تو اس کے لیے جو ہے علماء یہ کہتے تھے کہ پہلے قرآن حفظ کر کے آؤ. قرآن حفظ کرنے کا کلچر کہاں تھا پہلے؟ اچھا آج سے 50 سال پہلے کہاں تھا یہ کلچر؟ یہ ابھی کیوں کلچر پیدا ہو گیا جب اتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ اب حافظ قرآن کی اتنی ضرورت نہیں رہی, چونکہ قرآن تو موجود ہے. اب صرف نمازوں میں تراویح میں ضرورت ہے نا. ویسے تو آپ جو آیت نکالنا چاہیں ابھی گوگل پہ لکھیں, اس حافظ قرآن سے بہتر آپ کو پورے زبر زیر پیش کے ساتھ دے دے گا, آپ کو تفسیر بھی دے دے گا, سارے پورے حوالے دے دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں زیادہ ضرورت تھی, ٹھیک ہے نا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے, وہ آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے, زانو تلمذ ہوئے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم بہت چھوٹے ہو, تم ایسا کرو پہلے کیا کرو, قرآن تم نے قرآن حفظ کیا ہے؟ انہوں نے کہا قرآن حفظ کر کے آؤ. وہ چند مہینوں کے اندر روایت میں, مطلب وہ تو خیر روایات ہے, 1 مہینے میں حفظ کر لیا یا 2 مہینے حفظ کر لیا, مطلب چند مہینوں کے اندر وہ آگے. کہنے لگے جی آپ نے کہا تھا, تو کہا کہ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ قرآن حفظ کر کے آئیں. انہوں نے کہا میں تو قرآن حفظ کر چکا ہوں. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی محفل میں بیٹھیں تاکہ دین کا ایک جو ہے نا سمجھ ہے نا, ایک شعور, ایک تفقہ حاصل کریں اس میں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا, انہوں نے امتحان لیا, انہوں نے جہاں سے قرآن پوچھا انہوں نے سنا دیا. تو علماء یہ کرتے تھے کہ اپنی مجلسوں میں ان بچوں کو بٹھاتے تھے کہ جو قرآن کے حافظ ہوں, تاکہ جب ان کو تفسیر بیان کی جائے, جب اس پر سیر حاصل گفتگو ہو, جب اس پہ دلائل پیش کیے جائیں, تو پھر حوالے دیکھنے کی ضرورت پیش نہ آئے, بلکہ وہ حافظ قرآن. ہم نے حافظ قرآن کو ایک فیشن بنا لیا ہے. صحیح ہے, بالکل ہم نے اس کو بنا لیا ہے کہ وہی والی بات جو میں نے آغاز میں آپ سے کی تھی کہ 2 جو ہے نا اس کو پوائنٹ زیادہ مل جائیں گے, یا اسکیل اس کا بڑھ جائے گا, یا اس کو تھوڑا سا مارجن مل جائے گا, ہم اہمیت دیں گے کہ بھائی ایک بچہ یہ حافظ قرآن ہے, یہ غیر حافظ ہے, تو چلو اس کو موقع دے دیں. تو پھر وہ جو حافظ جو گل کھلائے گا, وہ جو حافظ ملک کا بیڑا غرق کرے گا,
وہ جو حافظ جب جائے کون سے گا، والے حافظ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ مطلب آپ سمجھ لیں کہ وہ حفظ کرنے کے بعد چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں جائے گا صحیح، تو وہ پھر قرآن کے نفاذ کا کام نہیں کرے گا، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کا باغی ہوگا. وہ اللہ رب العالمین، مطلب ہم کئی ایسے حافظ کو جانتے ہیں، جس طرح آپ نے مثال دی، آپ نے تو بہت چھوٹی مثال دی. ہم تو ایسے حافظوں کو بھی جانتے ہیں جنہوں نے قرآن کا انکار کر دیا، جنہوں نے اللہ کا انکار کر دیا. اب تو حافظ قرآن ہے، تو آپ اللہ کا اور قرآن کا انکار کر رہے ہیں. تو انہوں نے وہ شعور وہ حاصل ہی نہیں کیا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دین کے علمبردار بنے، ہمارے بچے اگر دین کے سپاہی بنے، اسلام کے علمبردار بنے، تو اس کے لیے ہمیں جو ہمارا ناظرہ ہے، جو ہم پڑھا رہے ہیں گھر میں یا مدرسے میں، وہ پہلی سیڑھی ہے. دوسری سیڑھی ہے آپ نے اس کو حافظ بنایا، بہت اچھی بات ہے. اب اس قرآن کا فہم اسے دینا ہے. ہم نے اپنی جامعہ کے اندر، جامعہ نعمان میں، فہم القرآن کو لازم کر دیا. پہلے چھٹی سے تھا تعلیم القرآن، اب ہم نے فہم القرآن کی جو کتاب ہے، بڑی خوبصورت، بڑی دلچسپ کتاب ہے، جو اس میں گرامر وغیرہ بھی نہیں ہے. اور اس کو ہم کیا کرتے ہیں، صبح بچہ 12:30 1 بجے تک قرآن حفظ کرے گا، اس کے بعد وہ آ جائے گا فہم القرآن کی کلاس میں. اچھا، اس میں جو ہمارے ہیں استاد محترم، وہ کیا کریں گے، اس بچے کو اس پہلے ایک ایک ورڈ، ایک ایک لفظ، پھر 2 لفظ، پھر 3 لفظ، اور پھر پوری آیت، اور پھر بچہ آیتوں کا ترجمہ کرتا چلا جائے. پھر اس کا اگلا مرحلہ ہے اس کا فہم، اس کا تفقہ، اس کے اندر اس کی گرپ، اس پہ کمانڈ حاصل کرنا، اس کو دلائل. اور پھر وہ بچہ جب غور کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اتنا عظیم الشان کلام تھا جو میں حفظ کر رہا تھا. اب وہ جب تراویح سنائے گا تو جب جہنم کی آیات آئیں گی تو وہ زار و قطار رو رہا ہوگا. جب جنت کی آیات آئیں گی، جب خوشخبریاں آئیں گی، جب نہریں جاری ہوں گی، تو اس کے اوپر وہ خوشی کا ایک اظہار ہوگا، اس کے لہجے میں خوشی کا اظہار ہوگا کہ ہم اعلیٰ. جب نفس مطمئنہ کا ذکر آئے گا، جو ہے نا راضیۃ مرضیہ کا ذکر آئے گا کہ اب میری جنت فتخلی فی عبادی ودخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جاؤ، تو اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی. چونکہ اب وہ قرآن کو سمجھ کے بے شک تراویح پڑھ رہا ہے. پیچھے جو تراویح سننے والے ہیں ان کو بھی مزہ آ رہا ہے کہ بھائی اب یہ جو آیات چل رہی ہیں یہ کون سی آیات ہیں، اور جو چونکہ اس کا پوری جو جذباتی وابستگی ہوگی ان آیات کے ساتھ ہوگی. ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ 6 روزہ 3 روزہ تراویح 10 روزہ تراویح، اور وہ جو پڑھتے رہتے تھے غفورا شکورا سمجھ میں آتا تھا، اور شروع میں کوئی پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کیا پڑھ رہے ہیں. اور لوگ جتنے کاروباری لوگ ہیں وہ جا کے 3 روزہ 5 روزہ اور وہ مٹھائی لے کے، اور پھر اب سارے جو آگے کے 27 دن رمضان ہے اس میں ہم کاروبار کرنا ہے، بازاروں میں گھومنا ہے. تو میرے خیال میں اس کی جو بنیاد ہے نا وہ والدین کے ہاتھ میں ہے. جب والدین اپنے بچے کا انتخاب کر رہے ہیں تو انہیں تیار ہو جانا چاہیے اس کام کے لیے کہ اب ہم نے اس بچے کے ساتھ، بچہ حفظ نہیں کر رہا بلکہ یہ سوچ لیں کہ ہم حفظ کر رہے ہیں، چونکہ ہم اس سے بینیفٹ بھی چاہتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کہ تو ہمیں دعا مانگنی چاہیے، اللہ اس کو دین کا علمبردار بنا، اس کو اسلام کا سپاہی بنا، اس کو اسلام کا جو ہے نا مبلغ بنا، اس کو قرآن کا داعی بنا. یہ دعائیں ہونی چاہیے. یہ دعا نہیں ہونی چاہیے صرف کہ اللہ اس کو حافظ قرآن بنا، اس کو حافظ قرآن بنا، اس کو قرآن کا حافظ بنا دے. وہ تو اللہ تعالیٰ بنا دے گا، آپ جس کو بھی بٹھائیں گے قرآن حفظ کر لے گا. تو میرے خیال میں اصل جو ہے وہ مقصدیت ہے، اصل جو ہے وہ نیتوں کی درستگی ہے. اگر نیتوں کی درستگی ہوگی تو یہ حافظ قرآن، یہ عالم دین، یا جتنا بھی دین کا جو اس میں کمانڈ حاصل کرے گا وہ ہمارے لیے آگے کے لیے توشہ آخرت بنے گا. اگر ہم نے اس کو بے مقصدیت اس راستے پہ چلتے رہے تو میرے خیال میں یہ بچے جو ہیں آگے قیامت میں الٹا ہمارے لیے جو ہے وہ جہنم میں جانے کا سبب بن سکتے ہیں. تو ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. مولانا حبیب احمد حنفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت سیر حاصل گفتگو. میرا خیال ہے کہ تقریباً تمام ہی جو عام آدمی کے ذہن میں سوالات ہو سکتے ہیں، میں نے کوشش کی کہ اس کو جو ایک گلی محلے کے اندر جو بچے ہوتے ہیں ان کے والدین ہوتے ہیں یا جو عام طور پہ لوگ محسوس کرتے ہیں، میں ان کو سوالات کی شکل دے دوں. اور آپ کیونکہ ایک تجربہ رکھتے ہیں تو آپ نے اس کو اسی حوالے سے جواب بھی دیا. انشاءاللہ اور کئی موضوعات ہیں اس طرح کے، کیونکہ بہرحال ہم ایک دینی ماحول یا ایک اسلامی ملک تو ہے نا ہمارا، روزانہ کوئی نہ کوئی ہمیں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ان موضوعات پر بھی آپ کو دعوت دیں گے. ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمیں ٹائم دیا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.